یہ کہانی ایک بندر کی ہے جو انسانوں کی دنیا میں رہتے ہوئے بھی ان سے کہیں زیادہ وفادار اور محبت کرنے والا تھا۔ کسی گاؤں میں بوڑھی سکینہ اپنے شوہر کے ساتھ رہتی تھی۔ سکینہ کی 3 بیٹیاں تھیں۔ اس کا شوہر مداری تھا جو بندر کا تماشا دکھا کر اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالتا تھا۔ وہ اپنے بندر سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا، بالکل اپنے بچوں کی طرح۔ مداری کی بیوی سکینہ بھی اسے اپنا بیٹا مانتی۔ ایک دن مداری بندر کو لے کر اپنی روزی روٹی کے لیے دوسرے شہر گیا۔ دوسرے گاؤں میں جب وہ تماشا دکھا کر گھر واپس آنے لگا تو اچانک اس سے دل کا دورہ ہارٹ اٹیک پڑا اور وہ فوراً زمین پر گر گیا۔ بندر روتا تڑپتا اور بلبلا رہا تھا، میرے مالک کو کیا ہو گیا؟ لیکن مداری تو اب اس دنیا سے جا چکا تھا۔ مداری کی بیوی اور بیٹیوں پر تو جیسے قہر ٹوٹ پڑا، ان کا رو رو کر برا حال تھا۔ بندر سب کو تسلی دے رہا تھا لیکن سکینہ سب سے زیادہ پریشان تھی۔ میری جوان بیٹیاں ہیں، میں اب انہیں کیسے پالوں گی؟ میرے تو سر کی چھت نہیں رہی، چلو اور کچھ نہیں۔ ان کا باپ اپنی بیٹیوں کے لیے عزت سے 2 وقت کی روٹی تو لاتا تھا۔ کچھ دن بعد صبر اور شکر کر کے سکینہ نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنے گاؤں میں سموسے بیچے گی اور اس کا پیارا بیٹا بندر اس کی مدد کرے گا۔ بندر سکینہ کی پریشانی کو اچھی طرح سمجھ رہا تھا۔ اس نے سکینہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر اسے تسلی دی۔ یہ اشارہ تھا کہ وہ ایک بیٹا بن کر اس کا ساتھ دے گا۔ سکینہ نے ادھر ادھر سے کچھ رقم جمع کی اور سموسے بنانے کا سامان لے آئی۔ پوری رات جاگ کر اس نے اور بندر نے سموسے تیار کیے۔ جب دن کا اجالا پھیلا تو سکینہ نے سموسے کا تھال اٹھا کر بندر کے سر پر رکھا اور خود گھر سے باہر نکل آئی۔ اس نے اپنی تیسری بیٹی کو بھی اپنے ساتھ لیا۔ تینوں بیٹیاں جوان اور خوبصورت تھیں۔ سکینہ، بندر اور اس کی بیٹی بازار تک آئے۔ پورے راستے سکینہ سموسے کے لیے آوازیں لگاتی رہی لیکن بوڑھی آواز میں اتنا دم کہاں تھا۔ البتہ اس نے ایک بات نوٹ کی کہ لوگ سموسے کی بجائے اس کی بیٹی کو گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ بیٹی گھبرا کر خود کو چادر میں چھپانے لگی۔ کچھ ہی دیر میں کچھ عیاش نوجوان سکینہ کے پاس جمع ہو گئے۔ کیا دام لگاؤ گی بوڑھیا؟ ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر کہا۔ سکینہ نے سموسے کی قیمت بتا دی۔ تینوں لڑکے ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر زور زور سے ہنسنے لگے۔ ارے بوڑھیا، ہم تیری بیٹی کا دام پوچھ رہے ہیں، ان بیکار سموسوں کا نہیں جنہیں اس بندر نے اٹھا رکھا ہے۔ یہ سموسے تو اسی بندر کو کھلا دو۔ لڑکے نے زبردستی ایک سموسا اٹھا کر بندر کے منہ میں ٹھونس دیا اور دوسرے نے آگے بڑھ کر سکینہ کی بیٹی کو پکڑ لیا۔ سکینہ بری طرح گھبرا گئی۔ اس کی بیٹی بھی گھبرا کر چلانے لگی۔ بندر کو یہ سب دیکھ کر شدید غصہ آیا۔ اس نے سر پر رکھے سموسے کا تھال زمین پر پھینکا اور ایک دم ان لڑکوں پر جھپٹ پڑا۔ لڑکے بندر کو یوں حملہ کرتے دیکھ کر گھبرا گئے۔ بندر نے اپنے لمبے ناخنوں سے لڑکوں کو بری طرح زخمی کر دیا لیکن کھینچا تانی میں سکینہ کی بیٹی کے کپڑے پھٹ گئے۔ وہ سخت شرمندہ ہو رہی تھی اور بری طرح رو رہی تھی۔ لوگ ان کے پاس جمع ہو کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ لڑکے زخمی ہو کر بھاگ گئے لیکن سکینہ کا دل چاہتا تھا کہ وہ اپنی قسمت پر ماتم کر لے۔ سارے سموسے مٹی میں لت پت ہو گئے تھے اور لوگ اس کی بیٹی کے پھٹے ہوئے کپڑوں کی وجہ سے اسے گھور گھور کر دیکھ رہے تھے۔ اب گھر جانا چاہیے، یہاں رہ کر اب کیا کریں؟ سکینہ نے دکھی دل سے سوچا اور پلٹنے لگی لیکن اس کی قسمت بری تھی۔ اچانک اس کا پاؤں لڑکھڑا گیا اور وہ پیچھے کی طرف ایک بڑے سے گڑھے میں گر گئی۔ سکینہ کے حلق سے ایک کراہتی چیخ نکلی۔ وہ بوڑھی تھی، ہڈیاں پہلے ہی نازک تھیں۔ گرنے سے اس کی ٹانگ کی ہڈی چٹک گئی۔ بندر یہ سب دیکھ کر بری طرح بے چین ہو گیا۔ وہ لپک کر کبھی گڑھے میں نیچے جاتا اور سکینہ کو اٹھانے کی کوشش کرتا تو کبھی باہر آ کر لوگوں کو اشارے سے مدد کے لیے بلاتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ سچ مچ سکینہ کا سگا بیٹا ہو لیکن کوئی بھی سکینہ کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ لوگ تو بس اس کی بیٹی پر نگاہیں جمائے کھڑے تھے۔ آخر تھک ہار کر بندر خود ہی گڑھے میں اترا اور سکینہ کو پکڑ کر کھینچ کھانچ کر باہر نکالا۔ سکینہ کی ٹانگ بری طرح زخمی ہو چکی تھی۔ وہ پاؤں زمین پر رکھتی تو کرا اٹھتی۔ اسی مجمع میں ایک درمیانی عمر کا آدمی کھڑا تھا۔ وہ بڑی گہری نگاہوں سے یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا۔ وہ اچانک آگے بڑھا اور بولا، رک جاؤ اے بندر، تم اس عورت کو لے کر کہاں جاؤ گے؟ بندر جو سکینہ کو اٹھانے کی کوشش میں ہلکان ہو رہا تھا ہانپنے لگا۔ اس نے اشارے سے اس آدمی کو بتایا کہ ان کا گھر کچھ ہی دوری پر ہے۔ آدمی نے بندر کو مشورہ دیا، یہاں پاس ہی میرا قلعہ کھڑا ہے جس پر میں سبزیاں لاتا ہوں اور پورے گاؤں میں بیچتا ہوں، تم اس پر اپنی ماں کو یہاں سے لے جاؤ۔ اس آدمی نے بندر کی مدد کی، سکینہ کو ٹھیلے پر چڑھایا
और उनके घर की तरफ चल पड़ा। सकीना की बेटी भी खुद को छुपाने की कोशिश करती हुई घर तक पहुंची। आदमी तो सकीना को घर छोड़कर चला गया, लेकिन इसकी तीनों बेटियां इसके अर्द गिर्द जमा होकर फुट फुट कर रोने लगे। सकीना की आंखों में आंसू थे। बंदर से इसकी परेशानी और बेचैनी देखी नहीं गई। वो अचानक लपक कर घर से बाहर निकला और पास के डॉक्टर को हाथ पकड़कर घसीटते हुए घर ले आया। डॉक्टर ने घर आते ही सकीना की टांग का मुआयना किया और मायूसी से बोला, सकीना की टांग की हड्डी टूट गई है। मुझे यकीन है कि बड़े डॉक्टर को फीस देने के लिए आपके पास पैसे नहीं होंगे। मैं अपने सामान से उनका इलाज करा देता हूँ, लेकिन अब ये 3 महीने तक चलने फिरने के काबिल नहीं रहेंगी। डॉक्टर की बात सुनकर सबके चेहरे उतर गए। कमाने का एक जरिया तो अब सकीना ही थी। अगर वही चारपाई पर पड़ जाती तो कमाने वाला कौन? लेकिन इसका इलाज भी जरूरी था। बंदर ने डॉक्टर के हाथ पर अपना हाथ रखकर सर हिलाया। डॉक्टर ने अपनी गाड़ी मंगवाई और सकीना को अस्पताल ले गया। वो डॉक्टर नेक दिल आदमी था और सकीना के शौहर का पुराना वाकिफ था। इसने अपनी जेब से ही सकीना की मरहम पट्टी करा दी। सकीना प्लास्टर चढ़वा कर वापस आई तो चारपाई की होकर रह गई। घर में बैठी जवान बेटियों का बोझ और दिन रात की फिक्र ने इसकी सेहत को तेजी से गिराना शुरू कर दिया। बंदर ये सब खामोशी से देखता रहा, लेकिन कुछ न कर सका। आखिर एक दिन इसके सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। जो समोसे अम्मा सकीना ने बनाकर बेचने थे, अब वो मैं बेचूंगा। बंदर ने दिल ही दिल में अहद किया और लपक कर किचन में जा पहुंचा। समोसे बनाने का सामान पड़ा हुआ था। किस्मत अच्छी थी, लिहाजा इसने जल्दी जल्दी समोसे बनाना शुरू कर दिए। तमाम रात जाग कर वो समोसे बनाता रहा। सुबह के करीब जब उसके समोसे तैयार हुए तो वो जल्दी से उनका थाल सजाकर घर से बाहर निकल गया। घर से बाहर निकलने से पहले इसने इशारे से सकीना की तीनों बेटियों को मना किया कि बिला जरूरत घर से बाहर ना निकले। थाल उठाकर जब वो गिल्ली में निकला तो बच्चे इसे देखकर जोर जोर से हंसने लगे। अरे वो देखो, बंदर आज एक नया तमाशा दिखा रहा है, आओ इसकी दम खींचते हैं, बच्चों ने एक दूसरे से कहा। बंदर घबरा गया। बच्चों ने इसे चारों तरफ से घेर लिया। वो एक तरफ हटता तो दूसरा बच्चा इसकी दम पकड़ने की कोशिश करता। खुद को बचाता तो समोसे गिरने लगते। वो परेशान हो गया। आखिर इसने समोसे का थाल जमीन पर रखा और जोर से दौड़ लगाकर बच्चों को डराने लगा। बच्चे घबरा कर दूर भाग गए। बंदर इतनी सी कोशिश में हाँप रहा था। इसने समोसे का थाल दोबारा उठाया और गिल्ली गिल्ली फिरता हुआ आवाजें देने लगा। लोग इसकी आवाज सुनते तो मुड़कर दिलचस्पी से इसे देखने लगते। अरे ये देखो, ये क्या बंदर है जो सर पर समोसे रखकर बेच रहा है। लोग रुक रुक कर तमाशा देखने लगे, मगर कोई समोसे खरीदने पर तैयार नहीं था। एक बच्ची ने समोसे देखकर अपने बाप से जिद की, अबू मुझे ये वाला समोसा खाना है जो ये बंदर बेच रहा है। बच्ची ने कहा तो बंदर ने झट से थाल में से समोसा उठाकर बच्ची की तरफ बढ़ा दिया, लेकिन वो आदमी उछलकर 2 कदम पीछे हट गया। हाय किस कदर गंदा बंदर है, हटाओ पीछे हटाओ, अपना ये समोसा ना जाने किस कदर गंदे हाथों से बना कर लाया है, मुझे घन आ रही है, भला जानवरों के हाथों से बनी चीज कौन खाएगा। आदमी ने बंदर को हिकारत से देखा और इसे दूर भगा दिया। घबरा कर बंदर ने थाल उठाया और गलियों में घूमता रहा, मगर कोई भी खरीदार ना मिला। इसकी आंखों में आंसू आ गए। दोपहर सेर पर आ चुकी थी और अब तक इसका एक भी समोसा नहीं बका था। थक हार कर वो बड़े बाजार में निकला। यहाँ कल ही तो वो सकीना के साथ आया था। बाजार में फिरता फिरता वो ग्राहक ढूंढने लगा, मगर कोई इसके समोसे ना खरीदता, बल्कि लोग इसे हंसी का निशाना बना रहे थे और दूर भगा देते थे। शाम ढलने लगी। थक हार कर बंदर समोसे का थाल जमीन पर रखकर एक पत्थर पर बैठ गया। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। आज अगर समोसे ना बके तो घर में पकाने के लिए भी कुछ ना होगा। अम्मा और बहनें भूखी सोएंगी, ये ख्याल बंदर को चैन ना लेने देता था। वो जान चुका था कि सकीना का कोई बेटा नहीं और ऐसे मुश्किल वक्त में सिर्फ वही था जो उनका सहारा बन सकता था। बंदर अपनी ही सोचों में गुम था जब अचानक वो चूप ना हो गया। कोई इसके सामने खड़ा था, इसे दिलचस्पी भरी निगाहों से देख रहा था। कौन हो तुम और ये समोसे उठाकर क्यों घूम रहे हो? किसी मदारी के पास से भाग निकले हो? एक आला किस्म का लिबास पहने शख्स उसके सामने खड़ा था। चेहरे से अंदाजा होता था कि वो बड़ा मालदार आदमी है। बंदर ने झट से समोसे का थाल उसके सामने किया और इशारे से बताने लगा, समोसे खरीद लो, घर में खाने को कुछ नहीं है। आदमी की दिलचस्पी और बढ़ गई। लगता है कि तुम कमाई करने के इरादे से निकले हो। मुझे बताओ क्या बात है?
اس کی دلچسپی دیکھتے ہوئے بندر نے اشاروں سے ہی اسے اپنے گھر کے بارے میں بتایا۔ آدمی ایک دم مسکرا اٹھا، ارے واہ، تم تو بڑے کمال کے ہو، تم ایسا کرو یہ سارے سموسے اٹھا کر میری دکان پر لے چل لو، میں ایک مٹھائی والا ہوں اور مجھے روزانہ سموسے کی ضرورت ہوتی ہے، تمہارے سموسے دیکھنے میں تو بہت اچھے لگ رہے ہیں۔ آدمی نے ایک سموسا اٹھایا اور منہ میں ڈال کر چکھا، اثرات ہی بدل گئے، واہ یہ تو بڑا مزیدار ہے، میں یہ سارے سموسے خرید لوں گا۔ آدمی نے جلدی سے جیب سے رقم نکالی اور بندر کی طرف بڑھا دی۔ بندر کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں، اس نے سارے سموسے لپک کر اس سیٹھ کی دکان تک پہنچا دیے۔ سیٹھ نے اس سے پکا معاہدہ کر لیا، اب تم روزانہ میری دکان پر سموسے دے جایا کرو، میں تمہیں بدلے میں رقم دیا کروں گا۔ بندر کے لیے یہ بے حد خوشی کی بات تھی۔ شام ڈھل رہی تھی، وہ رقم ہاتھ میں دبوچے تیزی سے دوڑتا ہوا گھر آ پہنچا۔ اسے یقین تھا کہ رقم دیکھتے ہی گھر والے خوشی سے پاگل ہو جائیں گے۔ بندر جب گھر پہنچا تو اس نے دیکھا کہ گھر کے آنگن میں ایک شخص بیٹھا ہے۔ وہ حیرانی سے اس کی طرف بڑھا، اس نے دیکھا کہ اس کی تینوں بہنیں اپنے کام میں مصروف تھیں۔ اس نے اس شخص سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے، اور وہی شخص تھا جس نے کل ان کی مدد کی تھی۔ اس شخص نے کہا کہ میری بیوی کچھ سال پہلے وفات پا چکی ہے، میں دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہوں، مجھے سکینہ بہت پسند آئی، اسی لیے میں تمہارے گھر آیا ہوں اور سکینہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بندر نے جب سکینہ کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر بھی رضامندی کے آثار نمایاں تھے، لیکن بندر حیران اور پریشان تھا، اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ جب وہ شخص چلا گیا تو بندر نے سکینہ سے کہا کہ مجھے اس شخص کی نیت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ سکینہ نے جواب دیا کہ تم بلا وجہ اس پر شک کر رہے ہو، وہ ایک نیک آدمی ہے۔ کیونکہ سکینہ بھی اپنی زندگی سے کافی پریشان تھی، اسے بھی ایک مرد کے سہارے کی ضرورت تھی۔ پھر اس شخص نے سکینہ سے شادی کر لی۔ وہ روزانہ صبح اپنی سبزی کا ٹھیلا لے کر نکلتا اور شام کو واپس آتا۔ ایک دن بندر جب اپنے سموسوں کا تھال دکان پر دینے گیا ہوا تھا اور شام کو جب وہ گھر واپس آیا تو اس نے دیکھا کہ سکینہ کا شوہر اس کی بہنوں کے کمرے میں جھانک رہا ہے۔ جیسے ہی اس کی نظر بندر پر پڑی وہ گھبرا کر فوراً گھر سے باہر نکل گیا۔ بندر یہ سوچنے لگا کہ یہ کیا دیکھ رہا تھا۔ جب وہ کمرے میں گیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی تینوں بہنیں گہری نیند میں سو رہی تھیں اور نیند کے عالم میں ان کا لباس کچھ حد تک بکھرا ہوا تھا، جسے دیکھ کر کسی بھی شخص کی نیت بدل سکتی تھی۔ بندر نے یہ بات سکینہ کو بتائی تو سکینہ نے اسے ڈانٹ دیا۔ اس نے کہا، تمہیں انسانوں کی کوئی بات سمجھ نہیں آتی، وہ انہیں اپنی بیٹیاں سمجھتا ہے اور تم ایسی بے بنیاد باتیں کر رہے ہو۔ بندر بہت پریشان تھا، وہ روزانہ یہ کوشش کرتا کہ اس کے واپس آنے سے پہلے ہی وہ دکان سے لوٹ آئے، لیکن ایک دن جب وہ سموسوں کا تھال دکان پر دینے گیا تو اس کی کوشش تھی کہ وہ جلدی گھر لوٹ جائے، کیونکہ اس کی چھوٹی بہن اور سکینہ ہسپتال گئی ہوئی تھی اور اس کی بڑی دو بہنیں گھر میں اکیلی تھی، اس لیے وہ جب گھر واپس آیا مگر دروازے سے اندر داخل ہوتے ہی اچانک ایک زوردار چیخ سنائی دی۔ بندر گھبرا کر سامنے دیکھتا ہے تو فرید اس کی بڑی بہن کو دبوچ کر کمرے کے اندر لے جا رہا تھا، جبکہ دوسری بہن فرید کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آج تو تیرا وہ منحوس بندر بھی گھر نہیں ہے اور بوڑھی سکینہ بھی باہر گئی ہے، آج تو تجھے چھوڑوں گا نہیں۔ فرید کسی بدمست ہاتھی کی طرح اسے گھسیٹ رہا تھا۔ بندر کی آنکھوں میں خون اتر آیا، اس کے ہاتھ میں لکڑی کاٹنے والی درانتی تھی جسے لے کر وہ جنگل جاتا تھا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ درانتی فرید کی طرف اچھال دی۔ بندر کے ہاتھ میں طاقت تھی، درانتی سیدھا فرید کے سر میں جا لگی، خون کا فوارہ چھوٹ پڑا اور وہ وہیں سر پکڑ کر زمین پر بیٹھ گیا۔ بندر کی بہن جو پیچھے کھڑی تھی اس نے بھی موقع غنیمت جانا اور چولہے میں پڑی ہوئی لکڑی اٹھا کر فرید کے سر پر زوردار وار کیا۔ فرید تڑپ اٹھا لیکن اس نے دیکھ لیا کہ یہاں اس کی دال گلنے والی نہیں ہے۔ سر پر ہاتھ رکھے وہ بلبلا ہوا باہر بھاگ گیا۔ دونوں بہنیں روتے ہوئے آ کر بندر سے لپٹ گئیں۔ اگر آج اپنا ہوتے تو نہ جانے کیا ہو جاتا، وہ فٹ فٹ کر رو رہی تھی۔ بندر ان کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انہیں تسلی دے رہا تھا مگر خود اس کا دل بھی ٹوٹا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد سکینہ اور چھوٹی بہن آ گئیں۔ انہوں نے جب گھر کا منظر دیکھا تو حیران رہ گئیں۔ بیٹیوں نے روتے ہوئے سکینہ کو ساری بات بتائی۔ وہ بوڑھی عورت بھی فٹ فٹ کر رونے لگی، ہائے میرے نصیب، کیا آدمی گھر میں لے آیا تھا، اب کیا ہوگا؟ سب شدید پریشان تھے، تبھی دروازے پر دستک ہوئی۔ دروازہ کھولا تو دیکھا کہ مٹھائی والا تھا، اس کے ساتھ 3 جوان لڑکے بھی تھے۔ وہ سب بڑے خوش لگ رہے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے کوئی خاص بات کرنے آئے، مگر گھر کے افراد کو اس طرح پریشان دیکھ کر وہ سب خاموش ہو گئے۔ بندر لپک کر آگے بڑھا، یہ کیا حالت بنا لی ہے تم نے، تمہیں یہ زخم کیسے لگے؟
सेठ ने हैरत से पूछा तो बंदर की आंखों में आंसू आ गए। इसने इशारों से सारी दास्तान सुनाई कि कैसे जंगल में बहनों के जहेज की लकड़ियां इकट्ठी की, कैसे वो जल गईं। सेठ की आंखों में भी आंसू आ गए। इसके साथ खड़े इसके लड़के भी हैरत से बंदर को देखने लगे। तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? मैं तो अपने तीनों बेटों के लिए आज तुम्हारी बहनों का रिश्ता मांगने ही आया था। बंदर के कानों में जैसे शहद गया। सेठ आगे बोला, मैं बहुत अमीर आदमी हूँ, मुझे जहेज की कोई जरूरत नहीं। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी बहनों का जहेज बने तो इसका बंदोबस्त मैं कर दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है। सेठ की आवाज आखिर में घट गई थी। बंदर समेत सब चौंक गए। खुशी की खबर के साथ ही इसने उन्हें परेशान भी कर दिया था। क्या शर्त है? बंदर ने इशारे से पूछा। जहेज की कीमत तुम अदा करोगे? सेठ ने बंदर की तरफ इशारा किया। बंदर ने सेठ की तरफ सर झुका लिया, जैसे कह रहा हो, मैं अपनी बहनों और बूढ़ी अम्मा के लिए हर लम्हा हाजिर हूँ। सेठ के बेटे बड़े खूबसूरत और नेक थे। सकीना उनकी सादगी और अच्छाई देखकर अपनी बेटियों का रिश्ता पक्का करके बेहद खुश थी, मगर बंदर परेशान था। नामालूम सेठ ने किस कीमत की बात की थी। सेठ ने अपने वादे के मुताबिक बंदर की बहनों का शानदार जहेज बनाया, और जब उनकी रुखसती होने लगी तो बंदर ने आगे बढ़कर सेठ का हाथ पकड़ लिया। आपने किस कीमत की बात की थी? बंदर ने इशारे से पूछा। सेठ जोर से हंस पड़ा। वो कीमत तुम हो। मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी दुकान पर मुलाजिम की हैसियत से नहीं, बल्कि एक बेटे की हैसियत से काम करो। मैंने देख लिया कि आजकल के जमाने में अपनी सगी औलाद भी इतनी काबिल और मोहब्बत करने वाली नहीं होती जितना कि तुम हो। ऐसी वफादारी तो ढूंढने से भी नहीं मिलती। आज से तुम मेरे बेटे हो। सेठ ने बंदर के सर पर हाथ रखा तो बंदर की आंखों में आंसू भर आए। ऐसी कीमत तो मैं खुशी खुशी चुकाने को तैयार हूँ। बंदर की तीनों बहनें अपने घरों में खुश और खुशहाल थीं। वो अपनी माँ को भी अपने साथ ले गई थीं, और बंदर वो किसी बेटे की तरह सेठ की दुकान पर काम करता रहा। इसने अपने नए घराने के साथ पूरी वफादारी निभा दी थी।